تو یہ اتنی سخت سردی کے موسم میں بے یار و مددگار، بغیر خوراک کے، بغیر رہائش کے وہاں پر ٹھنڈے فرشوں پر پڑے ہیں، اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। 40 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 38 40 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਰਾਨ। ਉਸ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਪਏ ਆ ایران بارڈر تے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی آپ ایک وائس نوٹ، ایک وائس میسیج سن رہے تھے ایک مومن عزادار کا، کہ جس میں بہت زیادہ وہ غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اس میں قصور بھی اس کا نہیں ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ یہ کیا ہوا کہ کچھ زائرین جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ایران اور عراق کے بارڈر پر، اور انتہائی اہم ویڈیو ہے یہ مومنین کے لیے، خاص طور پر وہ مومنین کے جو زیارات پہ جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، ایک مولانا کی جن کا نام غالباً انیس رضا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ کیا صرف امام حسین کی زواری یہ ہے کہ صرف جالی کو ہاتھ لگا لیا جائے یا بوسہ دے لیا جائے؟ اگر اس چیز کو مومن صرف زواری سمجھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ جن سے امام حسین نے منع فرمایا ہے، اور پھر بھی وہ زیارت کر رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زیارت تبھی قبول ہوگی کہ جن چیزوں سے امام نے روکا ہے ان سے رکا جائے، جن کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صرف امام حسین کو دیکھنا زواری ہے تو پھر تو شمر نے بھی امام حسین کو دیکھا تھا۔ اگر امام حسین کو دیکھنا زواری ہے، کربلا بننا زواری ہے، تو کربلا دے تیرے تو پہلے شمر رہا جائے حسین دے بدن کو چاہیے ہاتھ دا ہوندا ہی لگا ہے۔ کیا وہ حسین دا زوار رکھ سے جو ہاتھ لائے سی امام حسین دے بدن کو؟ ہر بندہ دیکھنے والا زوار نہیں، تیری زواری واسطے شرط رکھی ہے معصوم نے، عارفن بحق الحسین، پہلے حسین دا حق سنانے۔ مولا حق دا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر ٹرنا پہ کربلا، حسین دا حق یہ ہے جو اپنے آپ نال معاہدہ کر، جیڑی شے تو حسین روکے رخصاں، جیڑی شے دا حکم نہیں تے عمل کرے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ ان پر تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ زائرین کی توہین کر دی، لیکن انہوں نے جو بات کی ان کا مقصد زائرین کی توہین نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ اور سمجھانا چاہ رہے تھے، اور اتفاقاً یہ موضوع ایسا آ گیا کہ میں نے سوچا کہ اس بارے میں بات کی جائے جو کہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ جس بھائی کا آپ وائس نوٹ سن رہے تھے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے ایران عراق زیارات کے لیے جانا تھا بائی روڈ۔ اب ظاہر ہے جو مومنین بائی روڈ جاتے ہیں ان کی گنجائش نہیں ہوتی بائی ایئر کی، اور بڑی مشکل سے سارا سال پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جس قافلے سے رابطہ کیا، انہوں نے ان سے پیسے لے لیے، دونوں ممالک کا وعدہ کر لیا کہ جی آپ ایران بھی جائیں گے، عراق بھی جائیں گے، اور خود نہیں لے کر گئے، ان کو آگے کسی قافلے کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ جب یہ ایران پہنچ گئے اور ایران اور عراق کے بارڈر پر پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ پہلے قافلے والے نے تو ان کا عراق کا ویزا ہی نہیں لگوایا۔ اب ان کے ساتھ جو دوسرے زائرین تھے ان کا ویزا لگا ہوا تھا، وہ زیارت کے لیے چلے گئے، ان کا کیونکہ ویزا لگوایا ہی نہیں گیا تھا، تو یہ اتنی سخت سردی کے موسم میں بے یار و مددگار، بغیر خوراک کے، بغیر رہائش کے وہاں پر ٹھنڈے فرشوں پر پڑے ہیں، اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے پیسے مزید آپ دیں گے تو شاید آپ کا ویزا لگ جائے۔ اور ایسا کوئی ایک معاملہ نہیں ہے، ایسے کئی اور واقعات ہیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی آپ اس بارے میں ویڈیو بنائیں، تو بندہ کس کس کے بارے میں ویڈیو بنائے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے اب ایسے قافلہ سالار حضرات کہ جو اس طرح سے فراڈ کرتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ بھی تو زواری کے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے قافلہ سالار جو دھوکہ کرنے کے بعد امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں گے وہاں پر، کیا ان کی زیارت قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں قبول ہوگی۔ کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، کسی پر ظلم کر کے ایک شخص کی کیسے زیارت قبول ہو سکتی ہے؟ اور امام حسین کے نام پر زائرین کو دھوکہ دینا، ان کو کہنا کچھ اور کرنا کچھ، پیسے ان سے پورے لے لینا، اور بعد میں جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہو وہ پوری نہ کرنا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے سورہ مطففین نازل کی ہے کہ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، کہ یہ بھی ناپ تول میں کمی ہی ہے نا، پیسے آپ پورے لے رہے ہیں اور جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا ہے وہ آپ دے نہیں رہے۔ ایسے لوگ کہ جو مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں یقیناً یہ بات ہے کہ یہ ذریعہ مقدس تو کیا، اگر جہاں امام حسین علیہ السلام کی پاک تربت ہے اس کو بھی پکڑ لیں تو ان کی زیارت قبول نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے زائرین کو لوٹنا، ان پر ظلم کرنا، یہ لشکر یزید سے کم نہیں ہے ان کا یہ عمل۔ افسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ مومنین کتنی عقیدت سے
ख़ास तौर पर गरीब ज़ायरीन कि जो बड़ी मेहनत से सारा साल पैसे जमा करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं कि ज़ियारात के लिए जाएंगे, और ऐसे ज़ालिम लोग एक लम्हे में उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं। और किस लिए धोखा देते हैं? माल दुनिया के लालच में, चंद पैसों के लिए। ये लोग अपनी कब्र भूल चुके हैं, आखिरत भूल चुके हैं। शायद इन्हें नहीं पता कि कफन में जेब नहीं लगी होती जहाँ पर ये अपना पैसा कब्र में नहीं लेके जा सकते। मजालिस में ये बातें तो सब ने सुन रखी हैं कि ऐसा भी ज़ालिमाना दौर था यज़ीदी हुकूमतों का, ज़ालिम और जाबिर हुक्मरानों का, कि करबला ज़ियारत के लिए पाबंदी लगा रखी थी उन्होंने, और कहते थे जो करबला जाना चाहता है अपना एक हाथ कटवाए, अपना एक पाँव कटवाए। फिर कहा गया औलाद ज़िबा करवाए फिर करबला जाए। मोमिनीन नहीं रुके, ज़ायरीन नहीं रुके। लेकिन ये आज के दौर में जो इस तरह से ज़ायरीन के साथ फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, गरीब ज़ायरीन के जज्बात के साथ खेलते हैं, तो ये अमल भी उससे कम नहीं है जो वो यज़ीदी हुकूमतें और हुक्मरान किया करते थे। तमाम मोमिनीन को चाहिए कि इस हवाले से ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस हवाले से फ्रॉड हो रहा है और जगह जगह हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह के मकरू फेल अंजाम देते हैं, और इंशाअल्लाह अनकरीब हम ये काम करेंगे, ये कदम उठाएंगे इन वाक़यात को देखते हुए कि जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे ऐसे लोग के जो इस फ्रॉड में मुलव्विस हैं, उनकी एक लिस्ट मोमिनीन के सामने रखी जाए ताकि हज़ारों मोमिनीन इस फ्रॉड से बच जाएं। और दर हकीकत इस तरह के लोगों के बारे में ये जो मौलाना की वीडियो मैंने आपको दिखाई, उन्होंने इन जैसे लोगों के बारे में कहा था कि जो जुल्म करते हैं, मोमिनीन से धोखा देते हैं, इन लोगों में और शिमर में कोई फ़र्क नहीं है। वो ऐसे लोगों के बारे में कहा था, और यकीनन ठीक कहा है कि ये वाक़ईन शिमर नुमा इंसान है कि जो मौला के ज़ायरीन को, मौला से मोहब्बत रखने वाले सच्चे आशिकों को लूटते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं उनके साथ और उनके जज्बात के साथ खेलते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर इमाम हुसैन को देखना सवारी है, करबला बनना सवारी है, तो करबला तेरे तो पहले शिमे रहा। जय हुसैन दे बदन को चाहिए, हाथ तो उदा ही लगा है। क्या वो हुसैन दा सवार रख से जो हाथ ले सी इमाम हुसैन दे बदन को? हर बंदा देखने वाला सवार नहीं। तेरी सवारी वास्ते शर्त रखी है मासूम ने, आरिफन बेहक़िल हुसैन, पहले हुसैन दा हक सुनाने। मौला हक दा क्या मतलब है? फरमाया अगर टुरदा पे करबला हुसैन दा हक है जो अपने आप नाल मुआहिदा कर, जेड़ी शे तो हुसैन रोके रुखसा, जेड़ी शे दा हुक्म लिते अमल करे। जेड़े थोक दे हिसाब ते महंदे पैन ते थोक दे हिसाब ते आंदे पैन, ए डब्बा पे एक सवार जिवें सूद खोर ते हराम खार टुरे हुसैन दी कबर देखण दे बाद बल उवे बल हैं। इन्हां दी सवारी ते देखना ते शिमर दा देखना कोई फर्क कोनी। या हुसैन